السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ دنیا میں ہمیشہ سے ہی طاقت اور حکومت کا جلوہ رہا ہے۔ کچھ بادشاہ ایسے تھے جو صرف اپنی طاقت اور دولت کی وجہ سے مشہور ہوئے، لیکن ان کا انجام رسوائی اور ذلیل کرنے والی موت بنا۔ جبکہ کچھ بادشاہ ایسے بھی تھے جو انصاف اور توحید پر مضبوط رہے، اور ان کا نام آج بھی عزت سے لیا جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے دنیا کے 4 سب سے طاقتور اور امیر ترین بادشاہوں کی، جن میں سے 2 کافر تھے اور 2 اللہ کے مواحد بندے۔ ان کا سفر، ان کا غرور، ان کی حکومت اور ان کا انجام سب آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ نمرود کا ذکر قرآن میں نہیں آتا، مگر تفسیر اور تاریخی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ یہ وہ بادشاہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا سب سے طاقتور حکمران تھا۔ اس کی سلطنت میسوپوٹیمیا کے علاقے میں تھی، جو آج کا عراق کا حصہ ہے۔ نمرود نے اپنے آپ کو خدا قرار دیا تھا اور لوگوں کو مجبور کیا کہ اس کی عبادت کریں۔ اس کا سب سے بڑا غرور اس وقت ٹوٹا جب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، لیکن اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ نمرود کا انجام بہت عجیب تھا۔ ایک مچھر جو انسانیت کے لیے بیکار لگتا ہے، اس کا غرور مٹی میں ملا گیا۔ وہ مچھر نمرود کے دماغ میں گھس گیا اور اس کی زندگی عذاب میں ڈال دی۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ کے سامنے دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بھی ہو تو وہ کچھ نہیں۔ فرعون کا ذکر قرآن میں بار بار ہوتا ہے اور اللہ نے اس کو قرآن میں عبرت کے طور پر ذکر کیا۔ یہ مصر کا حکمران تھا جو اپنے آپ کو خدا مانتا تھا، لوگوں سے سجدہ کروایا کرتا تھا۔ اس کی حکومت مصر کے زرخیز علاقے اور نیل کے آس پاس تھی، جہاں اس کا شاہی محل تھا اور لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ فرعون کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ اس نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوٹا اور حقیر بندہ سمجھا اور بنی اسرائیل پر ظلم کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو طرح طرح کے عذاب اور معجزے دکھا کر خبردار کیا، لیکن فرعون اپنی ڈٹائی پر قائم رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رات کے اندھیرے میں بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر جانے کو کہا تو راستے میں سمندر تھا۔ اللہ کے حکم سے سمندر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو سمندر پھٹ گیا۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ پیچھا کرتے ہوئے سمندر پار کرنے لگا، لیکن اللہ نے سمندر میں ڈبا کر فرعون کو اذیت بری موت دی۔ فرعون کا انجام قرآن میں سورہ یونس اور سورہ طٰہٰ میں ڈیٹیل کے ساتھ ملتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایک ایسے بادشاہ کی جو قرآن کے مطابق ایک انصاف پسند اور اللہ کو ماننے والا بادشاہ تھا، ذوالقرنین۔ آپ کا ذکر قرآن کی سورہ کہف میں ملتا ہے۔ ذوالقرنین ایک طاقتور اور فرما بردار حکمران تھے، جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ انہوں نے دنیا کے مختلف کونے دیکھے، انسانیت کی خدمت کری اور ایک عظیم دیوار بنوائی تاکہ یاجوج اور ماجوج جیسے فتنے سے لوگوں کو بچایا جا سکے۔ آپ کی حکومت دنیا کے بہت سے علاقوں میں تھی اور آپ نے دنیا کے 4 کونوں کا سفر بھی کیا تھا۔ ذوالقرنین آپ کا لقب تھا، وہ اس لیے پڑا تھا کیونکہ آپ اپنے سر پر 2 سینگوں والا تاج پہنتے تھے، جو یہ ظاہر کرتا تھا کہ آپ کی حکومت مشرق میں بھی ہے اور مغرب میں بھی۔ آپ کا رویہ اتنا متوازن اور عادل تھا کہ ہر کوئی آج بھی ان کا نام عزت سے لیتا ہے۔ ذوالقرنین کی کہانی یہ سبق دیتی ہے کہ یہ طاقت کا اصل مقصد انصاف اور انسانیت کی خدمت اور اللہ کے آگے شکر گزاری کی روش اختیار کرنا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایسے بادشاہ کی جو دنیا کے طاقتور ترین شخصیت کہلائے، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یہ صرف ایک بادشاہ ہی نہیں، اللہ کے نبی بھی تھے۔ اللہ نے انہیں ایسی حکومت دی تھی جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ انسان، جن، پرندے اور ہوا تک ان کے حکم کے پابند تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا ذکر قرآن کی سورہ نمل اور سورہ سبا میں ملتا ہے۔ ان کی حکومت کا ایک عجیب واقعہ یہ تھا جب ملکہ بلقیس ان کے حضور اسلام قبول کرنے کے لیے آ گئی تھیں۔ یہ کہانی صرف ان کی طاقت ہی نہیں بلکہ انسانیت اور دین کے ساتھ وفاداری کی بہترین مثال ہے۔ یہ 4 بادشاہ اپنے دور کے عظیم ترین حکمران تھے۔ نمرود اور فرعون کا انجام ان کے غرور اور ظلم کی وجہ سے رسوائی میں ہوا، جبکہ ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے انصاف اور اللہ کے حکم کو اپنی طاقت کا اصل ذریعہ بنایا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔